اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آموزش عقائد آیت اللہ مصباح یزدی کی جو گفتگو ہے، پہلا جو درس ہے، اس میں سب سے پہلے گفتگو ہوئی تھی کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کی تعریف جو کی ہے۔ دین میں ہم نے یہ گفتگو تھی، دین میں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اس کائنات اور انسان کا بنانے والا ہے، اور اس اعتقاد کے مطابق اعمال کا انجام دینا ہے کہ ہمیں کیسے اعمال انجام دینے چاہیے۔ پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا کہ ہمارے پاس دین کے دو گفتگویں ہوں گی، ایک اصول ہوگا، ایک کو فروع ہوگا، یعنی من انحصار نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اصول دین اور فروع دین فقط نہیں، فروع دین کے ساتھ اخلاقیات ہیں، سیاسیات، اجتماعیات ہو، لیکن اس وقت ہماری گفتگو کا محور کیا؟ اصول دین۔ اصول دین کسے کہتے ہیں جناب علی؟ اب یہ بنیادی چیزیں، وہ عقیدہ، وہ اعتقاد، یا دوسرے الفاظ میں جہاں پہ یہ گفتگو کہتے ہیں چرا، یعنی کیوں کہ جب گفتگو آتی ہے کیوں، کیسے، کب، یہ سارے جب سوالیہ چیزیں باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ ایک مرحلہ گفتگو کا شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایڈیالوجی اور جہان بینی، ورلڈ ویو جسے ہم بولتے ہیں، درست ہے؟ فرماتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھنا، جب آپ کوئی نظریہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں نظریے سے پہلے آپ کی سوچ کی بات کی جائے گی، آپ کا زاویہ سوچ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، خود بخود آپ کو پیچھے جانا پڑے گا کہ آپ کا زاویہ سوچ کیا ہے، آپ اس کائنات کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کیا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے یا اس کائنات کو بنانے والا ہے؟ آیا جب بنانے والا ہے تو ایک مادہ ہے یا نہیں، ایک ایسی ہستی ہے جو باشعور ہے، با ارادہ ہے، دقیق ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، وہ ہے، کہتے اس لحاظ سے فرق کرے گا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جہان بینی۔ پس انسان کے پاس دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کیوں کی گفتگو کی جاتی ہے۔ بھئی آپ نے کہا ہے کہ جناب علی کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، کیوں پڑھنی چاہیے؟ چونکہ خدا نے فرمایا۔ خدا کون ہے؟ اب یہ بات آگے جائے گی، تو سے پس کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ گفتگو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آئیڈیالوجی۔ کیوں کی بات ہے جناب علی، آئے کائنات کا بنانے والا کوئی ہے؟ یہ دیکھیں سوال ہے، جہاں پہ بھی سوال کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ جہان بینی کی گفتگو ہوتی ہے۔ جہاں پہ جہان بینی اور جو ذہن میں رہنا چاہیے، آج کی جو ہماری اصطلاح میں اکثر و بیشتر جو ہے آئیڈیالوجی اور جہان بینی کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، درست ہے؟ آئیڈیالوجی کیا؟ وہی نظریہ، سوچ، تفکر، منہج، مکتب، اور جہان بینی بھی وہی ہے۔ ہماری اس اصطلاح میں جو آغا مصباح بیان کر رہے ہیں اور جس طریقے مرحوم شہید مطہری نے بھی اپنی آثار میں بیان کی ہے، اس اصطلاح میں جہان بینی اور آئیڈیالوجی میں فرق ہے۔ آئیڈیالوجی کا جو تعلق ہے عمل سے ہے، رفتار سے ہے، فعل سے ہے، اور جہان بینی کا تعلق کیا ہے؟ سوچ سے ہے، تفکر سے ہے، ضابطۂ سوچ آپ کا کیا ہے، وہ یہ ہے۔ پس لہٰذا اس لحاظ سے فرق کرنا چاہیے، لیکن فرق دوسرا نقطہ یہ ہونا چاہیے، اس میں بھی آئیڈیالوجی میں کیا ہوتے ہیں؟ کچھ افعال ہوتے ہیں، لیکن وہ تمام افعال جو ہیں اس سوچ کے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ بھئی جب آپ نے ایک نماز پڑھنی ہے تو کیسے نماز پڑھنی ہے؟ جیسے ہمارا جی چاہے گا یا وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ فرق کرتا ہے۔ اور جب آپ نے گفتگو کی آئیڈیالوجی کی تو آئیڈیالوجی یا جہان بینی کی گفتگو کی ہے، اس میں فقط دین وہ نہیں آئے گا جس کو ہم دین اسلامی کہتے ہیں، الہی نہیں، حتیٰ کہ وہ بھی آ سکتے ہیں جناب علی دوسرے جو جن کی جہان بینی تفکر ہوگا، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ کا زاویہ سوچ یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، خود بخود ہے، تو یہ بھی ایک جہان بینی ہے۔ میٹرلسٹ جو کہتے ہیں، میٹرلزم جو کہتے ہیں، مادی گرا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک کیا ہے؟ تفکر ہے۔ اس تفکر کے مطابق اعمال الگ ہوں گے، صحیح ہے؟ بس دونوں میں جہان بینی ہے، یا آپ یہ نہ سوچیں جہان بینی فقط اسلام کی بات ہے، نہیں، جہان بینی دو قسم کی ہو جائے گی، ایک وہ جہان بینی ہے جس کے زاویہ سوچ یہ ہے، تفکر یہ ہے
کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے جو باشعور ہے، با ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، با حکمت ہے، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ الگ ہوگا۔ اس کے مطابق کچھ افعال ہوں گے، تو یہ جو تفکر ہو جائے گا یہ ہو جائے گی جہان بینی الہی، اور اس کے مطابق جو اعمال ہو گئے یہ کیا ہوگی؟ آئیڈیالوجی ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں تفکر کون سا ہے؟ جہان بینی مادی کیا ہے؟ جہان بینی مادی کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کا سوچ یہ ہے کہ یہ کائنات جو تو خود بخود بن گئی ہے، یا اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ مادہ ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ وجود اور مادے کو ایک سمجھتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو چیز آپ کی جسمانیات میں آ سکتی ہے، آپ کی حواس میں آ سکتی ہے، جو چیز جسم رکھتی ہے وہی چیز وجود رکھتی ہے۔ اور کیجیے گا، یہ جو ہے نا جان بینی، یہ مادی جو میٹرلسٹ کہتے ہیں، ان کے مطابق کیا ہے؟ جہان کی ابتدا کیا؟ مادہ ہے۔ ان کے مطابق وہی چیز وجود رکھتی ہے جو کہ مادہ ہو، جو کہ جسم رکھتی ہو، پر جو چیز جسم نہیں رکھتی اصلا وجود ہی نہیں رکھتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے، لیکن اس کے مقابلے میں کون سا تفکر ہے؟ الہی تفکر ہے، جانبی نہیں رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جس طریقے سے جسم ہے، ایک اور ہستی ہے جسم سے ماورا ہے، ماورا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مانویت ہے، مجرد ہے، یعنی وہ جسم وہاں پہ نہیں ہے۔ بس دونوں کا تفکر الگ ہو جائے گا، اس تفکر مطابق بھی اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال اور رفتار کا زاویہ بھی کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا۔ جہاں پہ ہم تھوڑی سی بات پڑھ لیں، چونکہ اس بات جو ہے نا، جہاں دیکھیں انہوں نے جو لکھا ہے جہان بینی و ایڈیالوجی، یہ فرماتے ہیں یہ جو جہان بینی اور آئیڈیالوجی یہ جو ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں کمابیش جو آپس میں مشابہ ہیں۔ یعنی بعض اوقات جب آئیڈیالوجی بولی جاتی ہے تو کیا مراد ہوتے؟ وہی ہوتے جو جہان بینی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی زاویہ سوچ، تفکر، مقطع، منہج کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں جہان بینی کا ایک معنی ہے، دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ایک سلسلے اعتقادات و بینشائے کلی، دیکھیں بینش کو کہتے ہیں یہ جس کو آپ کی زبان میں بصیرت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اعتقادات ہیں، یعنی بنیادیں ہیں، آپ کا سوچیں ہیں، لیکن یہ کون سے اعتقادات؟ ہم آہنگ دربار جہان و انسان و بطور کلی دربار ہستی، یعنی کل کائنات کے بارے میں آپ کا یہ اعتقاد رکھنا۔ کچھ اعتقادات جو ہیں کس کے بارے میں؟ جہان کے بارے میں آپ کا کیا اعتقاد ہے؟ کہ آپ کا زاویہ سوچ کیا ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں باور کیا ہے؟ آپ نے دل سے کس چیز کو قبول کیا ہے؟ کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، کل ہستی کے بارے میں، ایک یہ ہو جائے گا۔ اور آئیڈیالوجی کا معنی کیا ہوگا؟ یہ سلسلے آرائے کلی ہم آہنگ دربار رفتار ہے انسان، یعنی انسان کو کون سے اعمال انجام دینے چاہیے؟ کہتے ہیں اعمال کی جب گفتگو ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوگی؟ آئیڈیالوجی ہوگی۔ دیکھیں اوپر کون سی گفتگو ہے؟ بینش کی گفتگو ہے، تفکر کی ہے، اعتقاد کی ہے، سوچ کی ہے، تو وہاں پہ جان بینی ہو جائے گا۔ اور جہاں پر یہ گفتگو ہوگی کون سی؟ رفتار کی، کیا ہونا چاہیے، کیا انجام دینا چاہیے، کیا انجام نہیں دینا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہتے ہیں اس اصطلاح کے مطابق اصول دین کو ہم جہان بینی کہیں گے، اس دین کے درست ہے، اور فروع دین کو ہم کیا کہیں گے جناب علی؟ آئیڈیالوجی کہیں گے، درست ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دقت کیجیے گا، کہتے ہیں اس مطابق یہ جو سسٹم کون سا ہمارے یہاں عقیدے کا نظام ہے کہ ایک خدا موجود ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کو جہان بینی، اور وہ سسٹم جس میں احکام عملی کون سے ہیں کہ جو ہم خارج میں انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں، اس کو وہ والے اصول ہو جائیں گے، اور اس کو کیا ہم کیا بولیں گے؟ فروع دین بولیں گے، درست ہے۔ پر اس تفسیر کے غور کیجیے گا، اس تفسیر کے مطابق جہان بینی سے مراد کیا ہو جائے گا؟ اصول دین، اور آئیڈیالوجی سے کیا مراد جائے گا؟ فروع دین ہے۔ یہ کس تفکر کے مطابق ہے؟ جہان بینی الہی کے مطابق۔ اگر دوسرے اس کے مقابلے میں ایک جہان بینی کون سی ہے؟ وہ اعتقاد ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، خود بخود آئی ہے، یا اگر بنانے والا تو وہ کیا ہے؟ ایک مادہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے کہا، کہتے ہیں توجہ رکھنی چاہیے کہ آئیڈیالوجی کی جو اصطلاح ہے احکام جزئی کو شامل نہیں ہوتا۔ مثلا جزئی سے کیا مراد ہے؟ کہا گیا کہ نماز مجھے پڑھنی چاہیے، مجھے پروردگار کے سامنے جناب علی خاضع اور انکساری کرنی چاہیے،
خوب نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز میں کتنے رکعت پڑھنی چاہیے، یہ سب جزئی احکام ہے. بھئی تسبیحات اربع کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے، رکوع میں کتنی، یہ کہتے ہیں جزئی، کہتے ہیں اس میں یہ گفتگو نہیں آئی آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی ایک کلی قوانین ہے، لیکن کلی قوانین کس کے بارے میں ہے، رفتار انسان، فعل انسان کے بارے میں. اور کیجیے بس پہلے میں بھی کیا تھا، کلی احکام ہے، یہاں پہ بھی ہیں. وہ کلی احکام سوچ کے بارے میں ہیں، جان بینی میں، تفکر کے بارے میں. اور جہاں پہ کلی احکام کون سے ہیں، کون سی چیز ہمیں انجام دینی چاہیے اور کون سی چیز انجام ہو نہیں. یہ نہیں دوسرے بار میں آئیڈیالوجی کی تفسیر کیا ہوگی اس نقطے مطابق، یعنی ہمیں ہر وہ کام انجام دینا چاہیے جس سے میرے پروردگار کے اہداف جو ہیں مورد نظر ہوں. وہ کون سی چیز ہوگی، وہ جزئی ہو جائے گا، پھر وہ آپ کو شریعت بتائے گی. پھر لیکن آئیڈیالوجی کی تفسیر اسی زاویے میں آپ کریں گے، ہر وہ چیز سے مجھے بچنا چاہیے جو پروردگار کے مجھے خلقت کرنے کے اہداف کے خلاف ہوگا. یہ کیا ہو جائے گی، آئیڈیالوجی. اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بعض کا آئیڈیالوجی کا ایک عمومی معنی بھی لیا جاتا ہے. عمومی معنی کیا جناب، اس عمومی معنی میں اگر دیکھیں گے تو جہان بینی اور آئیڈیالوجی ایک ہی ہو جائیں گی. پھر ہم نے یہاں پہ الگ الگ کیا، ہم نے آئیڈیالوجی کو کس میں رکھا جناب علی، رفتار سے مربوط ہے، اور جان بینی کو کس میں رکھا، تفکر سے ہے. لیکن اگر ہم جناب آئیڈیالوجی کی تفسیر عموم کریں کہ ہر زاویہ سوچ جس میں اعمال بھی ہوتے ہیں، اور کیجیے گا زاویہ سوچ اور اعمال، تو اس میں جان بینی بھی کیا آ جائے گی، شامل ہو جائے گی. یہ کون سی ہے، جان بینی کی عمومی تفسیر ہے. اس تفسیر کے مطابق جان بینی الہی میں کیا ہو جائے گا، اصول دین آ جائے گا، اور آئیڈیالوجی میں کیا آ جائے گا، فروع دین آ جائے گا. اب یہاں پہ کہتے ہیں آئے فقط یہی جان بینی ہے، ورلڈ ویو جس کو بولتے ہیں، یا اس کے مقابلے میں بھی ایک جہان بینی ہے. چونکہ ہم نے کہا دو قسم کے اعتقاد تھے. ایک اعتقاد یہ تھا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن ایسی ہستی ہے جو کہ باشعور ہے، با ارادہ ہے، قدرت رکھتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ نے کیا کہا تھا، آپ نے کہا کہ اس کا بنانے والا کون ہے، مادہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، مادہ ہے. اسی بنا پہ کہتے ہیں کہ یہاں پارو دو تفکر ہیں. ایک تفکر کیا، وہ کہتا ہے جناب علی یہ جو جسم ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بھئی یہی سب چیز، حتیٰ کہ روح کی جو تفسیر کی جاتی ہے جسمانی کی جاتی ہے، روح کی تفسیر، عقل کی تفسیر، حتیٰ کہ یہ جو آپ کے اندر جو احساسات ہیں، مطلب محبت ہے، محبت تو دیکھنے میں نہیں آتی نا، اس کو بھی تفسیر کس میں کرتے ہیں، مادی انداز میں تفسیر کرتے ہیں. دوست ہے، یعنی کلن وہ انکار کرتے ہیں ماورائے جسم کا، کوئی چیز جسم کے علاوہ وجود ہو نہیں رکھتی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں جو آپ کے حواس کے ذریعے سے جس کی پہچان کی جا سکتی ہو وہ وجود رکھتی ہے. ان کے نزدیک وجود اور مادہ ایک ہی چیز ہے. یعنی جو چیز مادی ہوگی وہ وجود رکھتی ہے، اور جو چیز وجود رکھتی ہے اس کو کیا ہونا چاہیے، مادی ہونا چاہیے. پر جو چیز جناب علی مادی نہیں ہوگی اصلا وجود ہی نہیں رکھتی ہے. انہوں نے داروا کی کس چیز کا انکار کیا، ماورائے طبیعت کا، ماورائے جسم کا ہو. پس دو تفسیریں ہو جائیں گی، یا ماورائے جسم کے قائل ہیں یا ماورائے جسم کے قائل نہیں ہیں. اگر ماورائے جسم کے قائل ہوں گے یعنی معنویت کے، مجرد کے، تو یہ تفسیر کیا ہوتی، جان بینی کے الہی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہ خیر یہی کچھ ہے جو ہماری آنکھوں میں دیکھا جا رہا ہے، جو ہماری جسمانیات کی دنیا میں ہے، تو اس صورت میں یہ تفسیر کون سی آ جائے گی، جان بینی کون ہو جائے گی، مادی ہو جائے گی. جان بینی کیا ہوگی، میٹرلسٹ ہو جائے گی. اور یہاں پہ کہتے ہیں یہی جہان بینی کو پہلے زمانے میں کون سا لفظ بولا جاتا تھا، دہری. قرآن میں بھی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، وہاں پر ہے زندیق. یہ جو آپ نے حدیثوں میں یہ شخص زندیق ہوگا، کیا مطلب ہے، اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، خود بخود وجود میں جب مادہ ہے، ملحد کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے زمانے میں سے کیا بولتے ہیں، مادی یا میٹرلسٹ بولتے ہیں. اس تفکر کو کیا کہتے ہیں، میٹرلزم. درست ہے، میٹرلسٹ کیا ہوگا، وہ شخص ہوگا جو اس کا پیروکار ہوگا. درست ہے، جیسے آپ کہتے ہیں متدین، ایک دین ہے، ایک کیا ہے، متدین ہے. یہاں پہ بھی ایک تفکر ہے. تفکر کون سا ہے، میٹرلسٹ اور میٹرلزم. درست ہے، تفکر کیا ہے، میٹرلزم ہے. لیکن اس میٹرلزم کا جو معتقد ہوگا اسے کیا بولتے ہیں، میٹرلسٹ. اس کی کافی اقسام ہیں، اس میں ہم نہیں وارد ہوتے. آغا نے فقط اشارہ کی ہے چونکہ یہ جو تفکر مادی ہے یہ سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ بھی اس کے آثار ہیں.
یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اشتراکی نظام ہے، مالکیت خصوصی ہے، یہ جو کمیونسٹوں کو ان کا جو نظام تھا جناب اشتراکی نظام ہے یا مالکیت خصوصی ہے، یہ اقتصاد کی نظام ہے. جیسے مرحوم جو شہید کیا نام ہے شہید باقر الصدر جو کتاب اقتصادنا، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب جو کتاب لکھی اس کا ترجمہ کیا، اس میں بھی آپ کو یہ گفتگو ملے گی. کہتے ہیں یہ سب جو ہے اقتصاد کی جو گفتگو، حتیٰ کہ نظام سیاسی میں بھی، نظام سیاسی کیا جناب علی، اصلا خدا کی کوئی ضرورت ہی نہیں بھی، کس نے کیا خدا کو رکھو، سیکولر جو نظام ہے درست ہے، انسان محور ہیومنزم جو سسٹم ہے، انسان محور ہے، یہ سب جو سسٹم ہوتے ہیں، کچھ سسٹم کے اندر خدا کو کٹ اپ کر دیتے ہیں. اس کے آثار ہیں یا خدا کے وجود کے اعتقاد رکھتے ہیں، یا ان کا اعتقاد ہے کہ خدا تو ہے لیکن ہماری زندگی میں اس کا کوئی رول ہو نہیں ہے، ہم خود ہیں، ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں. بس اس کی کافی اقسام ہے، اس میں ہمیں وارد نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس میں مستقل گفتگو ہے کہ تفکر مادی کیا ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط، اس کی کیا اقسام ہے. بس نتیجہ کیا ہوا دیکھیں، جس طریقے سے جہان بینی الہی کے اصول اور ضوابط ہیں، اسی طریقے سے جہان بینی مادی اور الہادی کے بھی اصول و ضوابط ہیں، اس کے بھی ضوابط ہیں. انہوں نے بھی رکھا جناب، وہ سب کچھ کہتے ہیں عقل. عقل سے کون سی مراد؟ عقل تجربی، یعنی تجربے میں جو لے لی جاتی ہے نا عقل، اسی کے وہ قائل ہیں، کہتے ہیں جو چیز تجربے میں آتی ہے، جو جناب آپ کے حصے میں آتی ہے وہ وجود رکھتی ہے. اس کے اصول و ضوابط ہیں. ان اصول و ضوابط کے مطابق ان کے خاص افعال ہیں. بس دو طرف آپ کو اصول بھی ملیں گے اور افعال بھی ملیں گے. بس نتیجہ گفتگو کیا ہوا، ہمارے پاس ایک جہان بینی ہوتی ہے، ایک وہ ایڈیالوجی ہوتی ہے. جہان بینی کی دو قسمیں ہو گئے، الہی جہان بینی اور مادی جہان بینی. الہی جہان بینی میں کیا ہوگا، وہاں پہ آپ نے کیا ہے کہ یہ اعتقاد ہے، یہ سوچ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. لیکن اس میں مادی جہان بینی میں کیا ہو جائے گا، نہیں، آپ نے کہا اس کا بنانے والا یا تو کوئی نہیں ہے، خود بخود ہے، اتفاق ہے، یا اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کیا ہے، مادہ ہے. دوسرے اور اس کے مقابلے کیا ہو جائے گا، آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی میں کیا ہوگا، وہ جناب علی اسی زاویہ سوچ کے مطابق افعال کا انجام دینا. جہان بینی الہی کے مطابق خاص افعال ہیں، ان کو یہ انجام دینا چاہیے. اور یہاں پہ یہ ہے جو میٹرلزم جو ہے ان کا الگ ہو جائے گا. درست ہے. پھر یہاں پہ ایک انہوں نے گفتگو یہاں پہ ایک اشارے کے طور پہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کرتے ہیں. ادیان آسمانی، دیکھیں ادیان یا آسمانی جو اصطلاح بولی جاتی ہے، دیکھیں ایک وقت میں کہتے ہیں ادیان زمینی، ایک وقت میں کہا جاتا ہے ادیان آسمانی. دوسرے الفاظ میں ادیان آسمانی کا مطلب ہے ہمارے لیے کنفرم ہے یہ کہ اس دین کی جو بنیاد کیا ہے وہی سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے. مثلا مسیحیت مشخص ہے کہ اس دین کو کون لائے ہوا ہے، کس کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، حضرت عیسیٰ السلام اللہ علیہ. یہودیت مشخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے، اس کو کہتے ہیں ادیان اعظم، یعنی اس کا منبع اور مرکز کیا وحی ہے. منتہا مرور زمان کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں انحرافات اور تعریف اور جو ہے منحرف قسم کے عقائد اور اصول و ضوابط آ گئے. اس کے مقابلے میں ادیان زمینی کہا جاتا ہے. ادیان زمینی کیا ہے، یہ دوسرے ہمارے اپنی ایجاد کردہ چیزیں. اب انسان بھی ماشاء اللہ خدا کی جگہ بیٹھا ہے. جب انسان نے خدا کی جگہ بیٹھا ہے تو اس نے اپنے ایک دین بنایا. کوئی دین کا کیسے کہتے ہیں، دین کہتے ہیں قانون کو کہتے ہیں نا، ضابطۂ زندگی کو کہتے ہیں. جیسے آپ کو یوں سکتے بدھ مت مل جائیں گے، یہ سکھ مل جائیں گے، فرض کریں اسی طریقے سے جو چینیوں کا دین ہے، ان لوگوں کا جو دین ہے، ان کا بھی بالآخر دین ہے، ہر چیز کا اپنا قانون ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، زمینی ہے. اس وقت جو ہماری جو گفتگو ہے وہ کن میں ہے، ادیان آسمانی، یعنی اس کا مطلب ہے وہ تمام ادیان جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء نے امت تک پہنچائے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہے. ان ادیان کے بارے میں گفتگو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں جو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. بس یہ اصطلاح ذہن میں رہنی چاہیے. بس اس ادیان آسمانی میں جو اصول کیا ہوں گے، مشترک ہوں گے، وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو جو ہے نا کل کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.